بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو ٹاپک جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نادرا سے بنوائیں گے یا عدالت سے حاصل کریں گے؟ اس کے علاوہ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن میں کیا فرق ہے، اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ نادرا میں جب سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوایا جاتا ہے تو اس کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دو قسم کے سرٹیفکیٹ یہاں پر آپ کو بتائے جائیں گے، اور دونوں کا جو ہے وہ کسی بھی بندے کی وفات کے بعد بنوانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ان دونوں کی صورتحال الگ الگ ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ دونوں الگ سرٹیفکیٹ ہیں۔ دونوں سرٹیفکیٹ کو الگ الگ ان کا استعمال بھی ہے۔ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ اگر کسی بھی بندے کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی وفات ہونے کے بعد اس کی کوئی بھی موویبل پراپرٹی موجود تھی، موویبل پراپرٹی سے مراد ہے کہ بینک بیلنس، کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ یا کوئی بھی لاکر جس میں اس نے گولڈ یا کوئی بھی چیز ڈاکومنٹس وغیرہ رکھے ہوں، تو یہ تمام چیزیں جو کہ موویبل پراپرٹی میں جاتی ہیں، تو موویبل پراپرٹی کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے، اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ہمیشہ وارثان ہی بناتے ہیں، اس کے بغیر کوئی اور بندہ نہیں بنوا سکتا۔ اس کے علاوہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے، کسی بندے کی اگر وفات ہو جائے اور وفات ہونے کے بعد اس کی اموویبل پراپرٹی جو کہ بنگلہ، دکان، اپارٹمنٹ اور کوئی پلاٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، اس کو ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ کو اس کے وارثان جو ہیں وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بنواتے ہیں، اور ان دونوں لیٹرز کی کچھ فیس ہوتی ہے جو کہ نادرا کو ادا کرنی پڑتی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ دونوں سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ نادرا ہی جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ ہے کہ ان کی فیس کتنی ہوتی ہے۔ فیس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں، کو ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی منمانی فیسیں ان سے لے لیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے جی اوریجنل فیس تو اتنی تھی، یا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ فیسیں کتنی ہیں، وہ ان سے اس کے عوض بہت ساری رقم بٹور لیتے ہیں۔ تو فیس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر متوفی کی پراپرٹی جو ہے، مطلب بینک بیلنس ہے، دکان ہے، مکان ہے، یا کوئی اپارٹمنٹ ہے، یا کوئی بھی پراپرٹی جو اس نے پیچھے چھوڑی ہے جو اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ وراثت میں آ رہی ہے، تو اور اس کی مالیت جو ہے اگر 1,00,000 سے زیادہ ہوگی تو اس کی فیس جو ہوگی جو کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے ادا کرنی پڑے گی وارثان کو، وہ 20,000 روپے ہوگی۔ 20,000 1,00,000 سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی پر جو ہے ان کو فیس ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے کہ اگر پراپرٹی کی مالیت، چاہے وہ بینک بیلنس ہے، چاہے دکان ہے، مکان ہے، کوئی کسی صورت میں وہ اس کی وراثت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی مالیت جو ہے وہ 1,00,000 سے اگر کم ہے، تو اس کی پراپرٹی کی جو فیس ہے، جو سکسیشن سرٹیفکیٹ کی فیس ہے، وہ ان کو 10,000 ادا کرنی ہوگی۔ یہ فیس کا شیڈول ہے جو کہ نادرا نے ابھی تک اس کو اپنی ویب سائٹ پر امینڈ نہیں کیا ہوا، اس کو نہیں لکھا ہوا، مگر جب آپ اس کو بنوانے کے لیے جائیں گے تو یہ فیسیں ادا کرنی ضروری ہیں۔ اس کے بعد اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لکھوا لینا ہے۔ اس ایفیڈیوٹ میں تمام وارثان کے نام اور ان کا بیان حلفی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لکھا ہو کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور سکسیشن سرٹیفکیٹ کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ایفیڈیوٹ لگوایا جائے گا، اور ساتھ اس کے کچھ ڈاکومنٹ جن میں FRC
جو ہے وہ بنوایا جائے گا، جو نادرا سے بنوایا ہوگا وہ اٹیچ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایفیڈیوٹ اور ساتھ اس کے ایفیڈیوٹ میں موجود جتنے وارثان ہیں ان کے سگنیچر وہاں پہ موجود ہونے چاہیے، اور ان کے CNIC جو ہے ان کی ایک اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس آپ ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے اس نادرا کے آفس میں جمع کروا دیتے ہیں۔ نادرا کے آفس میں جمع کروانے کے بعد اکثر اوقات جو ہے وہ نادرا اس کو جو ہے ایک خاص ریزن کے تحت جو ہے اس کو کہتی ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے، اور اس جو انہوں نے انکار کیا ہے اس حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہیں جن کو نام دیا جاتا ہے ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ۔ یہ سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے یہ پری پروسیسنگ ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ پوسٹ پروسیسنگ ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو قسم کے سرٹیفکیٹ جب بنائے جاتے ہیں یہ تب بنتے ہیں جب ان کی کچھ وجوہات سامنے آتی ہیں۔ جو پری پروسیسنگ یا ہو پوسٹ پروسیسنگ، اس میں ان وجوہات میں سے کچھ وجوہات جو ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ ان میں نمبر 1 پہ آتی ہے کہ اگر وارثان میں سے کچھ بچے ہوں یا ایسے افراد شامل ہوں جو ابھی نابالغ ہیں، تب بھی نادرا جو ہے وہ ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر متوفی کی آئیڈینٹی واضح نہیں ہو رہی اور اس حوالے سے نادرا جو ہے وہ ابھی جو ویریفیکیشن کرنی تھی اس کے اوپر یہ آپ کے ڈاکومنٹس پورا نہیں اترے، تب بھی آپ کو ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوریجنل ڈاکومنٹس کوئی بھی کم ہو، یا آپ نے نادرا سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ بنوایا ہو، یا کوئی بھی ایسی ریکوائرمنٹ جو کہ پوری کرنا لازم تھی وہ اگر آپ نے نہیں کی، تب بھی آپ کو ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی، اگر ان میں موجود ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ جب جاری ہو جاتا ہے تب آپ نے اگر پراپرٹی کی مالیت 1 لاکھ سے زیادہ تھی تو آپ نے فیس جو جمع کروائی تھی وہ 20,000 تھی، تو آپ کو اس میں سے صرف 5,000 واپس کرنا ہوگا۔ 5,000 روپے جو ہے وہ واپس ملتا ہے، باقی فیس جو ہوتی ہے وہ پروسیسنگ کے عوض کاٹ لی جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے 1 لاکھ سے کم مالیت کی پراپرٹی کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ کا اپلائی کیا تھا تو آپ کو 10,000 ادا کیے تھے، ان میں سے 5,000 جو ہے وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، اور 5,000 جو ہوتی ہے وہ پروسیسنگ فیس کے عوض کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا مگر آپ نے فیس بھی ادا کر دی۔ اب اس کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے، جو سیکنڈ فارم موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس فارم جو ہے وہ ہمارے پاس کورٹ ہے۔ ہم کورٹ میں جائیں گے اور 2 سوٹ فائل کریں گے، 2 جو ہے وہ الگ الگ ٹائپ کے مقدمے جو ہیں وہ ہم فائل کریں گے، دعوے فائل کریں گے۔ ان میں پہلا جو ہوگا وہ ہیڈ شپ سرٹیفکیٹ سوٹ فار ڈکلیریشن لیگل ہیئرز کے نام سے ہم فائل کریں گے، اور دوسرا جو ہوگا سکسیشن سرٹیفکیٹ کی ہم اپلیکیشن دیں گے فور سکسیشن سرٹیفکیٹ۔ تو یہ 2 قسم کے ہم نے سوٹ فائل کرنے ہیں۔ اس کے بعد کاروائی کے بعد ہم جو ہے وہ عدالت سے دونوں سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرسٹ آپشن جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو فارم موجود ہے وہ نادرا کا ہے۔ اگر نادرا ڈکلائنڈ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے دین آپ موو کر سکتے ہیں عدالت کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ موو کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ عدالت جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ فرسٹ فارم پہ جائیں، وہاں پر جا کر آپ پہلے اپلائی کریں۔ اگر وہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی دین آپ یہ فارم یوز کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔